السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب فائل کو مفعول پر مقدم کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ فائل کو مفعول پر مقدم کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ قافیہ کے اندر 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں اور وہ اس کی عبارت یہ موجود ہے وَإِذِ انْتَفَعَ الْإِعْرَابُ فِيهِ مَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا أَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ۔ یہاں پر ابن حاجب نے 4 صورتیں بیان کی ہیں کہ جس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور مفعول بعد میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول میں لفظی اعراب نہ ہو، یعنی وہاں پہ اعراب تقدیری ہو فاعل مفعول میں، اور فاعلیت اور مفعولیت پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو اب ہم فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ جب اعراب لفظی نہ ہو فاعل المفعول میں، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، فاعلیت اور مفعولیت پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو ہم پھر فاعل کو مقدم کریں گے۔ مثال دے رہے ہیں ضربا موسیٰ عیسیٰ۔ ضربا فعل ہے، موسیٰ اور عیسیٰ یہ اس میں مقصور ہے، یہاں پہ لفظی اعراب نہیں ہے، یہاں پر تقدیری اعراب ہے، تو یہاں پہ ہم فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ ضربا موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا۔ ہاں اگر قرینہ حالیہ ہو، مقالیہ ہو، یا لفظیہ ہو یا معنیہ ہو تو پھر ہم مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں۔ جب قرینہ پایا جائے، فاعل اور مفعول پر کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر ہم مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے اکل الکمثرى یحییٰ۔ اکل الکمثرى یحییٰ، ہے تو دونوں مکسور، اس میں مکسور ہے، اکل فعل ہے، الکمثرى یہ بھی اس میں مکسور ہے، یحییٰ یہ بھی اس میں مکسور ہے، لیکن یہاں پہ قرینہ ہے کہ الکمثرى یہ معقول ہو سکتا ہے اور یحییٰ یہ عاقل ہو سکتا ہے، یعنی کہ الکمثرى پہ کام واقع ہوا تو یہ مفعول بھی ہوگا، اور یحییٰ یہ فاعل ہے اور فاعل کو جو یہاں پر ہم مؤخر کریں گے اور مفعول کو مقدم کریں گے، معنی ہوگا یحییٰ نے امرود کو کھایا، یحییٰ نے امرود کو کھایا۔ یہاں پہ قرینہ معنی موجود ہے تو ہم مفعول کو مقدم کر دیں گے اور فاعل کو مؤخر کر دیں گے۔ یا قرینہ لفظیہ ہو، اس کی مثال ضربت موسیٰ عظمیٰ۔ ضربت موسیٰ عظمیٰ، یہاں پہ عظمیٰ نے موسیٰ کو مارا، یہاں پہ قرینہ لفظیہ موجود ہے، ضربت مؤنث ہے، ضربت مؤنث ہے، العظمیٰ جو آگے عظمیٰ آ رہا ہے یہ بھی مؤنث ہے، تو یہ فاعل بنے گا، موسیٰ مفعول بن جائے گا۔ یہ تو ایک صورت ہوگی کہ فاعل کو ہم کب مقدم کریں گے؟ جب فاعل اور مفعول میں اعراب لفظی نہ ہو اور نہ کوئی قرینہ ہو ان کی فاعلیت اور مفعولیت پر، تو ہم فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے، ضربا موسیٰ عیسیٰ۔ یا پھر او کانا مضمرا متصلا، یا جب فاعل ضمیر متصل ہو، جب فاعل ضمیر متصل ہو، جب فاعل ضمیر متصل ہو تو فاعل کو مقدم کریں گے مفعول پر، ضربت زیدن، ضربت تا ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، تو اب فاعل کو مقدم کریں گے، مفعول کو مؤخر کریں گے، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ او وقع مفعولہ بعد الا، تیسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ مفعول الا کے بعد واقع ہو، جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں جو ہے ہم فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ اس کی مثال ہے ما ضربا زید الا امرا، ما ضربا زید الا امرا، الا کے بعد زیدن امرن آ رہا ہے، الا کے بعد امرن آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ یا پھر
او وقع مفعولہ بعد معناہا، یا جو الا کا ہم معنی ہے اس کے بعد واقع ہو مفعول، تو ہم فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ اس کی مثال دی ہے انما ضرب زید امرا، انما ضرب زید امرا، یہاں پہ انما جو ہے یہ الا کا ہم معنی ہے، انما یہ الا کا ہم معنی ہے، تو یہاں پہ ہم فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول بہ کو مؤخر کریں گے۔ تو یہاں پر جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنے کی۔ پہلی صورت جو بتائی تھی وہ یہ کہ جب فاعل اور مفعول کا جو اعراب ہے وہ لفظی نہ ہو، لفظی نہ ہو اور کوئی فاعلیت اور مفعولیت پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو ہم اس وقت فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ اس کی مثال دی ضربا موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، یا فاعل ضمیر متصل ہو تو فاعل کو مقدم کریں گے، مفعول کو مؤخر کریں گے۔ اس کی مثال دی ضربت زیدن، یا بتایا او وقع مفعولہ بعد الا، یا مفعول الا کے بعد واقع ہو۔ اس کی مثال دی ما ضرب زید الا امرا، یا مفعول الا کے ہم معنی کے بعد واقع ہو۔ اس کی مثال دی انما ضرب زید امرا۔ یہ 4 صورتیں ہیں جس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، یجب تقدیمہ، یجب تقدیمہ۔